خاص کر ایب نارمل سائیکالوجی کا میں نے کورس کیا اور اس میں فرائڈ پہ بہت زیادہ فوکس تھا. تو میرا پروفیسر بڑے مزے کا تھا. وہ تھا ہی واز جوش ایتھیسٹ اینڈ teaching psychology, abnormal psychology since 35 years. تو وہ جب اپنے وہ سارے ڈس آرڈرز ہم پڑھ رہے تھے, سائیکوسس اینڈ ڈپریشن اینڈ انگزائٹی, ایک کو ہم پڑھ رہے تھے نا. تو میں اس وقت بہت ہی زیادہ کیوریوس ہوا. میں نے اس سے پوچھا آپ کے نزدیک فرائڈ, کیونکہ فرائڈ کو اگر آپ نے پڑھا ہو تو آپ کو ایک بات جو سامنے آتی ہے فرائڈ کی وجہ سے وہ یہ ہے کہ انسان بہت ہی ٹوٹی ہوئی چیز ہے. یعنی ہمارا جو اصل ہے نا وہ ڈس آرڈر ہے. یعنی کوئی انسان نہیں جس کا ڈس آرڈر نہیں ہے, ہم ہیں ہی ایک ڈس آرڈر. میں نے اپنے پروفیسر سے پوچھا کہ آپ کیا سوچتے ہو انسانیت کے بارے میں. تو وہ تو وہاں پر نیو یارک تھا تو ان کو گالیاں دینے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی. میں اب کلرفل لینگویج استعمال نہیں کروں گا, لیکن اس نے کہا کہ ہیومن بینگز آر فنڈامنٹلی فلاڈ. اس کا فلسفہ یہ تھا. 30 سال پڑھانے کے بعد اور تھراپی کرنے کے بعد اس نے نیو یارک ہاسپٹل میں کام کیا ہوا تھا, بیلویو میں کام کیا ہوا تھا جہاں سائیک پیشنٹس آتے ہیں. تو سارا اس کا ایکسپیرینس کا نچوڑ اس کا یہ تھا کہ انسان جو ہے وہ بنیادی طور پر ٹوٹا ہوا ہے, اس میں کوئی خامی ہے, اس میں خامی ہے. تو یہ اس چیز نے مجھے بڑا متاثر کیا. پھر اسی دوران ایک میرے دوست تھے, میں ان سے متاثر تھا تو انہوں نے مجھے کہا یہ ڈاکٹر اسحاق احمد کا ایک لیکچر سنو تم. تو میں نے کہا کیا سنا, یہ والا سن دو بس. ان کا درس تھا سورۃ التین پہ. اور رحمہ اللہ ایسی شخصیت کا میرا کبھی واسطہ نہیں پڑا ایسی شخصیت سے جیسی ڈاکٹر اسحاق احمد تھے رحمہ اللہ. جو ان کا فہم تھا نا مغربی تہذیب کا اور اسلام کے فلسفے کا, متکلمین کا اور قرآن کے فلسفے کا, میں نے کبھی ان چیزوں کو ایک انسان کے اندر سموئے نہیں دیکھا جیسا اس انسان کے اندر دیکھا. انہوں نے سورۃ التین پہ درس دیا, انہوں نے کچھ باتیں کی فرائڈ کے بارے میں, اور میں فرائڈ کا سیمسٹر کر رہا تھا اس وقت. تو وہ جب بھی کوئی بات کہتے میں ٹیکسٹ بک چیک کرتا, ہاں یہ تو ہے, ہاں یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. اور اس کے بعد مجھے ایک بہت زیادہ ہٹ آئی کہ جو قرآن ہے نا وہ صرف ایک روحانی بات نہیں کر رہا, وہ انسان کے ہر جدید فلسفے پر بھی تبصرہ ہے. قرآن نے یہاں, میں یہ ساری بات آپ کے سامنے کیوں پیش کر رہا ہوں اس کا میں خلاصہ میں آپ کو بھی سمجھاتا ہوں. یہاں پر اللہ نے قسم کھائی ہے وہ تین, فگ, زیتون, آلیو, یہ اردو کے الفاظ, یہ کھانے کے لفظ ہیں, مجھے آپ کو پتا ہے, مجھے الرجی ہے, میں نہیں بتا سکتا. تین کیا ہوتا ہے, تین ہی کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, انجیر, زیتون, اردو میں آلیوز کہتے ہیں. ٹھیک ہے چلے گا. اس سے مجھے یاد آیا ایک, جب میں کنڈر گارڈن میں پڑھاتا تھا, ٹیچر تھا ایک زمانے میں کنڈر گارڈن میں, تو ایک لڑکا نیو یارک میں تھا میں, تو ایک لڑکا میری کلاس میں تھا بچہ افغانی, تو اس کو انگلش تھوڑی تھوڑی آتی تھی. تو مجھے آ کے کہتا ہے ٹیچر I want to teach you something. میں نے کہا اوکے. کہتا I want to teach you how to say glass in فارسی. گلاس کیسے کہتے ہیں فارسی میں. میں نے کہا اوکے teach me. کہتا گلاس. وہ ابھی تک مجھے نہیں پوچھا, ایک لفظ آ گیا مجھے فارسی کا. تو خیر, انجیر, آلیوز, زیتون, وطور سینین, طور سینا, وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ, اور یہ پرامن شہر, اور یہ پرامن شہر. چار چیزوں کی قسم کھائی, یہ دو کھانے کی چیزیں ہیں اور دو مقام ہیں. امام آلوسی صحیح طرح اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں, ان کا اشارہ صحیح ہے, بالکل 100% صحیح ہے. یہ چار, دو کھانے اور دو مقام نہیں, یہ چاروں مقام ہیں. عرب لٹریچر میں جو چیز کسی ایک کھانے سے زرخیز ہو, کسی ایک پودے سے زرخیز ہو, تو اس جگہ کا نام ہی اس پودے کے ذریعے سے لیا جاتا ہے. تو تین سے مراد حمدان, وادی الحمدان والحلوان, یعنی جہاں پر کہا جاتا ہے بائبل میں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر رکی, اس کی طرف اشارہ ہے. الزیتون اصل میں جبل زیتون ہے اور جبل الزیت ہے, وہ ہے یروشلم میں, جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا خطبہ دیا تھا. جیزس اسپوک آن دا ماؤنٹ آف آلیوز اور ماؤنٹ آلیو. تو ایک ہو گیا اشارہ نوح علیہ السلام کی طرف, دوسرا ہو گیا اشارہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف, ان کی پوری سیرت کی طرف, بس زیتون کے لفظ سے. پھر وہ طور سینین, یہ تو واضح ہے کس کی طرف اشارہ ہے, موسیٰ علیہ السلام کی طرف. پھر اس شہر یعنی مکہ, اس پہ کس کی طرف اشارہ ہے, دونوں کی طرف, ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان پانچوں کو گواہ بنا کر, ان پانچوں کی سیرت کو گواہ بنا کر یا ثبوت بنا کر ایک بات کہی جا رہی ہے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, انسان کو سب سے اعلیٰ تقویم, سب سے خوبصورت تقویم میں بنایا گیا. سائیکالوجسٹ کیا کہہ رہا تھا کہ انسان میں بنیادی طور پر کیا ہے, خامی ہے, اور اللہ کہتا ہے کہ ان 5 شخصیتوں کی سیرت پڑھ لو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ انسان کی اعلیٰ تقویم کیا چیز ہے. لقد خلقنا الانسان فی
احسنی تقویم، وہ فرشتے نہیں تھے، وہ انسان تھے، اور انسان اس صلاحیت کا حامی ہے، اس کے لائق ہے. بنایا اصل میں انسان کو اعلیٰ مقام کے لیے، اور اس کی سب سے اعلیٰ مثال دے کر اب آپ نیوز دیکھ لیں، نیوز میں انسان ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہے، طرح طرح کے جرم کر رہا ہے. میں پاکستان میں آتا ہوں، لوگ کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو آپ کو تو یقین نہ آئے. جی مجھے آتا ہے یقین، آپ فکر نہ کریں. نہیں آپ کو نہیں پتہ. نہیں مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے. اور یہ جو انسان میں خرابی آتی ہے اس پر اگلا تبصرہ ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے ریجیکٹ کیا اور اسے واپس بھیج دیا نیچے والوں میں سے بھی سب سے نیچے. اسفل سافلین، نیچوں میں سے سب سے نیچے، یعنی جانور سے بھی نیچے. جانور سے بھی نیچے. جانور جو ہے کب شکار کرتا ہے؟ جب بھوکا ہوتا ہے یا ڈرا ہوتا ہے. جب وہ بھوکا ہو کے شکار کر کے فارغ ہو جاتا ہے تو وہ جا کے باقی سارے جانوروں کا پیچھا چھوڑ دیتا ہے. انسان اگر شر پر آ جائے تو ڈر کے مارے اگر حملہ بھی کر دے تو اس سے آگے وہ جینوسائڈ بھی کر دیتا ہے، پوری نسلیں بھی ختم کر دیتا ہے. ایسی حرکتیں کرتا ہے جو کبھی کسی جانور کو آپ کرتے نہیں دیکھو گے، وہ انسان کر بیٹھتا ہے. تو وہ اسفل سافلین ہو جاتا ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اس سب شر کے جواب میں ایک بات کہی ہے. ان انبیاء، اور یہ 5 جو انبیاء ہیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ان آیات میں، ان کو ہم کہتے ہیں اولو العزم من الرسل، جن کی سب سے زیادہ کمٹمنٹ تھی رسولوں میں سے. ان کا حوالہ دے کر انسانیت کو سکھایا جا رہا ہے کہ ان کی سیرت سمجھ لو، ان کے کردار کو سمجھ لو، اور اس سے اپنے بارے میں کچھ سمجھو کہ تمہیں کیا مقام دیا گیا ہے، تاکہ تم اسفل سافلین میں سے نہ بن جاؤ. اور پھر اگر شروع میں کوئی کہے کہ وہ تو رسول تھے، ہم کیا چیز ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہہ دیا کہ یہ جو مثال دی جا رہی ہے یہ کس لیے دی جا رہی ہے کہ تم اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کرو کہ تم بھی احسنی تقویم کے لائق ہو، اس لقب کے لائق بنو. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. اور یہ کیا بہت بڑا سفر ہے کہ کوئی انسان اس مقام تک پہنچے. کیا پاپڑ بیلنے پڑیں گے کہ ہم اس مقام تک پہنچ جائیں کہ احسنی تقویم. کیا کنڈیشنز لگائیں اللہ تعالیٰ نے، کیا شرطیں لگائیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، اچھے کام کیے. کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں ہے، کوئی بڑی ریکوائرمنٹس نہیں ہے، بہت آسان سا دین. ایمان لے آؤ اور کچھ بنیادی اچھے کام کرنے کو کہے ہیں، کچھ بنیادی خرابیوں سے دور رہنے کو کہا ہے، بس یہ کر لو، that's it. الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی لانا دین کے اندر.